آج جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں جو شخص بھی صرف ایک بار یہ عمل کر لیتا ہے نا، جو شخص یہ سورت پڑھ لیتا ہے، اس شخص کا مقدر سنور جاتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن عید کا دن ہے، اور عید کہتے ہیں خوشی کو، اور اس بندے کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جاتی ہیں اور غم مٹ جاتے ہیں، کیونکہ یہ عمل کرنے سے اس بندے کو تین بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ بندہ ساری زندگی کسی کا مقروض نہیں ہوتا، دوسرے نمبر پر اس بندے کے گھر سے، اس بندے کی جیب سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوتا، تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کی قبولیت کرتا ہے، یعنی وہ بندہ مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا وہ بابرکت دن ہے جس دن کو عید کا دن کہا گیا ہے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عید ہو جائے اور ہر طرف سے اس کو خوشی ملے، اور جو ساری زندگی نہیں مل سکا اور آج کے دن وہ سب کچھ مل جائے، اس بندے کو چاہیے کہ یہ عمل جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار چند سیکنڈ کا یہ عمل، یعنی چند منٹ آپ کے لگیں گے، تقریباً یہ عمل کرتے ہوئے 7 سے 8 منٹ لگتے ہیں، اور عمل آپ جمعۃ المبارک کے دن کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اب عمل کو ذرا آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے، کیونکہ اس طرح کے اعمال بہت کم بتائے جاتے ہیں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ ادھر سے عمل شروع کرتے ہیں، ادھر سے کامیابی تمہارا مقدر بن جاتی ہے۔ آپ یہ عمل کرنے کے دوران ہی خود محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ہی مجھے اس عمل سے سکون بھی مل رہا ہے، راحت بھی مل رہی ہے، اور میں اس عمل کے ذریعے وہ سب کچھ محسوس کر رہا ہوں جس کی مجھے آرزو ہے، تمنا ہے، اور جو میری حاجات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس بندے کی مدد کریں، وہ بندہ اس عمل کو لازمی کرے۔ سب سے پہلے جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ، ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد درود پاک۔ پھر سن لیں تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بس اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ سورت فاتحہ مکمل نہیں، اس کی پہلی آیت بینات کو صرف ایک بار تعوذ اور تسمیہ، ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ پڑھیں گے، کیونکہ درود پاک ہی اول آخر پڑھنا تمہارے کام آتا ہے، کیونکہ درود پاک جس عمل کے اول اور آخر پڑھا جاتا ہے نا، وہ عمل ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے اس کا درود اور اس کا پورا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور جو وہ تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، اس کو مل جائے، اس بندے کو چاہیے یہ لازمی کرے۔ اور دیکھیں حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ نور ہوگا، اگر اس نور کو تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو ان سے وسیع ہو جائے گا۔ اس لیے درود پاک اس عمل کے اول آخر پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ روح زمین پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کے رجسٹر ہوتے ہیں، وہ مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد میں داخل ہونے والے کا نام لکھتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس لیے یہ عمل آپ جب کریں تو جمعۃ المبارک کے دن کریں گے، اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، اتوار کا دن عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، سوموار کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، منگل کا دن زکریا علیہ السلام کے لیے، بدھ کا دن یحییٰ علیہ السلام کے لیے، جمعرات کا دن حضرت آدم علیہ السلام، اور جمعہ کا دن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو آج یہ جمعۃ المبارک کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہے،
یہ امت جیسے ساری امتوں کی سردار امت ہے، اسی طرح یہ دن بھی سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب، یہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اس اسم مبارک کی تعداد کتنی ہے اس کو بھی ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بالکل مختصر سا عمل ہے، آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اسی طرح اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اس کے ذریعے رزق کی فراوانی آتی ہے، رزق کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جیسے 3 چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ 3 چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری بھی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 12 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ یہ مہینہ ویسے بھی ربیع الثانی کا مہینہ اور اس کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور اس کا تعلق خاص کر آپ کو پتہ ہے اس مہینے میں حضور غوث اعظم یعنی بڑی 11ویں شریف بھی ہے، اور 1-2 دن کے بعد بڑی 11ویں شریف ہوگی، اس لیے یہ اس سے پہلے جمعہ آ گیا ہے۔ تو اس لیے اس جمعہ میں یا کسی بھی جمعہ میں پورے سال کے اندر آپ کسی بھی جمعہ کے دن اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس عمل کی برکتیں انشاءاللہ پھر آپ کو پورا سال ملتی رہیں گی۔ بلکہ بعض اللہ والوں نے فرمایا کہ اس عمل کا مشاہدہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس عمل کی تاثیر ساری زندگی ملتی رہتی ہے، کیونکہ جو پہلا اسم مبارک ہے اس کو آپ نے صرف اور صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ ہبہ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں کوئی غرض نہ ہو، اور جس کو چاہے بغیر معاوضے کے بغیر عوض کے دولت عطا کرنا، اس بات کو کہتے ہیں وہاب۔ اسی طرح بے سوال عطا کرنا، اللہ والے فرماتے ہیں وہ شخص مانگے زبان سے یا نہ مانگے لیکن اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے دے، جو بغیر کسی غرض کے عطا کرتی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی عطاؤں کے خزانے کھول دیتا ہے، جو چیز وہ مانگتا ہے اس کو مل جاتی ہے، اور اس میں پاک کا تعلق خاص کا رزق کے ساتھ ہے، اور اس لیے اس کو رزق کی نیت سے پڑھیں اس عمل کو تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور نسلوں تک رزق رہتا ہے، اور اس بندے کی نسلیں بھی آباد ہوتی ہیں، یہاں تک کہ کبھی وہ بندہ نہ خود کسی کا محتاج ہوتا ہے، نہ اللہ اس کی نسلوں کو کسی کا محتاج اور مقروض ہونے دیتا ہے۔ اس لیے یہ عمل نسلوں کے کام آنے والا ہے، بچہ بوڑھا جوان ہر کوئی کر سکتا ہے، مرد عورت جو بھی کرنا چاہے، حالت پاکی میں، پاک کی حالت میں آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار آپ نے سمجھتے جانا ہے۔ پہلا اسم مبارک آپ نے اس مخصوص تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ دوسرا اسم مبارک اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے۔ اور تیسری چیز جو بتانے جاؤں گا، یہ گویا 3 چیزیں آپ نے کرنی ہوں گی، اور یہ 3 کام جب آپ کر لیں گے تو ایک خاص دعا ہوگی جو آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے۔ پھر جو بھی دعا مانگیں گے اللہ دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ پھر دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اب دوسرے نمبر پر، اور جس شخص کی بالکل غربت کا مارا ہوا ہے اور جس کے حالات بالکل ایسے ڈیمیج ہو چکے ہیں، ذرائع آمدن یکدم اس کے بند ہو گئے ہیں، اور جب یہ عمل کرے گا تو اس کے ذرائع آمدن میں اچانک ہی اضافہ ہو جائے گا، اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ شخص غنی ہو جائے گا، اور جب مقصد حال ہو جائے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ جس کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور شادی کے اصول کے لیے ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس کے پاس جس کا تقریباً رخصتی کے لیے پیسے نہیں تھے، اور اس کے نکاح کے لیے، شادی کے اخراجات کے لیے پیسے نہیں تھے، رشتہ تو ہوا تھا، لیکن جب یہ عمل کرتا ہے تو فوری طور پر یہ تمام پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے کے بعد بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے میرا رب میری مدد فرما رہا ہے۔ ایسا کوئی مخلوق جس کے پاس ادائیگی کے لیے رقم نہ ہو
اور لینے والے بہت تنگ کرتے ہوں، اس کو چاہیے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کرے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکتیں اس کو پھر جو ملیں گی وہ پھر ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، تاکہ پھر اگلی ویڈیو میں اگلے نیکسٹ جب عمل بتایا جائے تو آپ کی بھی ساتھ اس بات کو ایڈ کر لیا جائے گا، آپ کے واقعے کو ایڈ کر لیا جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ واقعات منسلک ہیں، وہ میں فردن بتاتا رہوں گا، لیکن آج کیونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ عمل اختصار کے ساتھ آپ کو بتا کر اجازت چاہوں، تاکہ آپ لوگ بھی اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں اور جلدی سے اس عمل کو کر کے مستفید ہو سکیں۔ اب آپ نے اسی طرح اس اسم مبارک کا تعلق رزق کے ساتھ، یہ یا رزاقو، یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے رزق دینے والے، تو رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آپ نے جب یہ عمل مکمل کر لینا ہے، صرف اور صرف 3 منٹ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، گھڑی کے اوپر ٹائم دیکھ لینا ہے، اور ساتھ یہ نیت کرنی ہے یا اللہ جو مجھ سے گناہ ہو چکے جس کی وجہ سے میرا رزق میں رکاوٹ ہے، میرے رزق کے مسائل ہیں، میری مشکلات کے دعاؤں کی قبولیت نہیں ہو رہی، باری تعالیٰ تو وہ گناہ معاف فرما اور میری دعاؤں کی قبولیت فرما دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ عمل کریں گے، یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور بضرور کرم فرمائے گی۔ تو یہ دوسرا اسم مبارک یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا پڑھنی، اس کے بعد درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ تو یہ بالکل مختصر سا عمل ہے، جس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہاریں دیکھیں گے۔ میں تو کہتا ہوں یوں ہی یہ ویڈیو جس شخص تک پہنچ دی جائے، اس کو مکمل سن کر اسی ترتیب کے ساتھ یہ عمل کرتا جائے، تاکہ اس کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں، بہاریں آنا شروع ہو جائیں، غموں سے اس کو نجات مل جائے، تاکہ ہر مشکل اس کی حل ہو جائے۔ اب اسی طرح آپ نے یہ اسم مبارک صرف اور صرف 24 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورت جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، جس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، یہ سورہ مبارکہ ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ بسم اللہ کی کئی بار میں فضائل بتا چکا ہوں، ان میں سے ایک فضیلت یہ بتاؤں گا، جو شخص یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آب کوثر کا جام نصیب فرمائے گا۔ جو شخص چاہتا ہے اس کو آب کوثر کا جام ملے اور اس کو شرابن طہورا نصیب ہو، وہ شخص ضرور بضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر کام کے شروع میں پڑھ لیا کرے۔ اب آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے۔ اور جب یہ سورہ مبارکہ دیکھیں، یہ 2 بار نازل ہوئی ہے اور ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو اس بات سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس سورت کی کتنی فضیلت ہے، کہ جس کو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جو 2 بار نازل ہو رہی ہے، ایک بار مکہ میں ایک بار مدینہ میں، تو اس سورت کے پھر کیا کہنے، اس کی فضیلت کا اندازہ میرے اور تیرے جیسا شخص نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ اس سورت کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، گویا وہ تمام آسمانی کتابیں کے پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس سورت کے 20 نام ہے۔ اس سورت کو سورت شفا کہا جاتا ہے، اس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس سے بڑھ کر اور کون سی صورت ہوگی جس کی فضیلت اس سے بڑھ جائے گی؟ اس لیے یہ ہر صورت قرآن مجید کا ہر حرف ہی برکت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے بعض دنوں کے اوپر فضیلت ہے، اسی طرح قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مقرب، وہ پاک اور صاف کتاب اور اتنی مطہر کتاب بنایا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو ایمان اور اس کے سینے کو نور اعلیٰ نور فرما دیتا ہے۔ تو آپ جب یہ سورہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا راستہ، آپ کے تمام معاملات نور علی نور ہو جائیں گے، تمام رکاوٹیں زندگی ختم ہو جائیں گی۔ اس سورہ مبارکہ کو 113 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد یہ دعا سن لیں، اس دعا کو پڑھیں، اس کے بعد صرف اور صرف آپ 3 منٹ یعنی 70 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ انشاءاللہ جو دعا کریں گے وہ دعا رد نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ دعا صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی
اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، 1 بار ویڈیو کی سمجھنا ہے، 2 بار 3 بار مکمل دیکھیں، انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور یہ عمل سمجھ کر اسی کے مطابق کریں گے، فائدہ ہوگا۔ جب یہ دعا پڑھ لیں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد استغفار پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے دعا رد نہیں ہوگی، اور جمعہ کی ہماری خصوصی دعا میں بھی ضرور اپنا نام شامل کروائیں۔ والسلام